بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین باتوں کو اپنے لیے اصول بنا لینا۔ میں قصداً یہ چند جملے کہہ رہا ہوں یہاں پر۔ تین باتوں کو اپنی زندگی کا اصول بنا لینا۔ سب سے پہلا اصول، سب کی حقیقت ایک ہے اور سب ثبوت فراہم کر دوں۔ سرکار نے فرمایا یا فاطمہ ایتینی بالکساء الیمنی انی اجد فی بدنی ضعفا، اے فاطمہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، مجھے چادر یمنی لا کے دے دو۔ سیدہ نے چادر یمنی لا کے دے دی، نبی نے چادر لے لی۔ کیوں آئے تھے؟ آرام کرنے آئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں امام حسن آئے، اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ بی بی فرما دیتی نانا آرام کر رہے ہیں۔ نہیں روکا سیدہ نے۔ کیا ہوتا ہے معمولاً اگر کوئی گھر کا بڑا آرام کر رہا ہو اور بچے اس سے مثال کے طور پہ ملنا چاہتے ہو تو ان سے کہا جاتا ہے کچھ دیر رک جاؤ، نانا کو آرام کرنے دو۔ لیکن جناب زہرا نے روکا نہیں۔ امام حسن قریب گئے اور جا کے نانا کو سلام کیا، اور نانا نے بھی کیا جواب دیا؟ وہ آپ روزانہ حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں، اور کہا میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ سرکار نے فرمایا آ جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد امام حسین آئے، کہا مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ اچھا اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو ایک جملہ کہوں، یہ مصطفوی خوشبو کیسی ہے جس کے لیے شام حسنین کا چاہیے؟ ہر شخص یہ خوشبو سونگ نہیں سکتا۔ یہ خاص خوشبو ہے جو انہی کو آتی ہے جن کی اپنی خوشبو ہے۔ کہا تمہارے نانا تمہارے بھائی کے ساتھ چادر میں ہے۔ امام حسین بھی تشریف لے گئے، نانا کو سلام کیا، نانا نے چادر میں لے لیا۔ کچھ دیر کے بعد مولا علی تشریف لائے، فرمایا مجھے نبی کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرض محال کو فرض کرنا تو محال نہیں ہے نا، کہ وہ تو بچے تھے، مولا علی تو بڑے ہیں، بچوں کا تو پیار بچوں کے بڑوں سے ہوتا ہی ہے۔ فرماتے تھیں یا علی کچھ دیر رک جائیے، نبی آرام کر رہے ہیں۔ لیکن جناب زہرا نے نہ صرف روکا نہیں بلکہ جانے دیا، اور مولا علی نے بھی وہاں پہنچ کے سلام کر کے کہا میں چادر میں آ جاؤں؟ کہیں ایسا ہوتا ہے؟ جی اگر کہیں ایسا نہیں ہوتا تو بس جان لو کہ ہم اور ہیں وہ اور ہیں۔ میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ سرکار نے فرمایا اے میرے ولی، اے میرے وسیع، اے میرے خلیفہ، اے میرے جانشین، آؤ میری چادر میں آ جاؤ۔ فرض محال کو فرض کر رہا تھا۔ سیدہ کو تو پتا ہے، سیدہ آ کے کہنی ہے بابا میں بھی چادر میں آ جاؤں، اور نبی انہیں چادر میں لے رہے ہیں۔ اور جب نبی نے سب کو چادر میں لے لیا تو فرمایا ہا اولا اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں فلم مکتملنا، جب ہم کامل ہو گئے، بھئی تھوڑی گردن ہلا دیجیے، بات جا رہی ہے۔ بی بی فرماتی ہیں جب ہم کامل ہو گئے، جب ہم کامل ہو گئے، سیدہ فرما رہی ہیں جب ہم کامل ہو گئے، جب علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو وہ محمد ہے، وہ علی ہے، وہ حسن ہے، وہ حسین ہے، اور جب یہ چادر میں آ جاتے ہیں تو اللہ نے جواب دیا ہوم فاطمہ، یہ سب فاطمہ۔ بچوں جوانوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنی لغت سے چند باتوں کو نکال دو، یعنی اپنے ذہن کی لغت سے چند باتوں کو نکال دو۔ وہ کربلا کے مکتب نے نہیں پڑھائی، وہ کہیں اور سے ہمارے ہاں آ گئی ہیں، ہماری نہیں ہے۔ وہ جو کربلا کے مکتب نے چیزیں نہیں پڑھائی ہیں ان میں سے ایک چیز اسے ذہن سے نکالنا ہے۔ ان میں سے ایک چیز، ایک جملہ جو کثرت سے ہر تیسرا بندہ، میں احتیاط سے بول رہا ہوں، ہر تیسرا بندہ بولتا نظر آتا ہے، مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ میں جہاں سے آ رہا ہوں وہاں تو اتنا رواج ہے اس جملے کا، جی یہاں تو آپ کو انگریزوں نے کچھ انگریز بنا دیا، مگر ہمارے وطنوں میں تو وہ جو دروازہ گاڑی کا کھولتا ہے نا، اس سے لے کر صدر مملکت کے دروازہ کھولنے تک، جی خود صدر مملکت اور وزیر اعظم تک، ہمارے یہاں تو کہتے ہیں مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ ہر بندہ کہتا ہے مجھے نہیں جانتے۔ وہ بیچارہ پولیس مین روک رہا ہے، بھائی اپنے کاغذ دکھا دو، تم الٹے آ رہے تھے، یہ تمہارا روڈ نہیں تھا، یہ تم یہاں سے تمہیں آنا نہیں تھا، تم ذرا کاغذ دکھا دو۔ تو کہہ رہے ہیں مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ تو میں حسین والوں سے التماس کر رہا ہوں کہ یہ جملہ اپنے ذہن کی لغت سے نکال دو، یہ بولنا چھوڑ دو کہ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ اگر آپ سے کوئی کہنا کہ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں تو فوراً اسے کہتے تم خود نہیں جانتے کہ تم کون ہو۔ اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لے تو سارے ہی مسئلے حل ہیں۔ سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو نہیں پہچانتا۔ آپ تو جن علاقوں میں رہتے ہیں وہاں یونیورسٹیز کے اندر ایک پورا شعبہ ہے، ایک فیکلٹی ہے، پورا شعبہ ہے انسان شناسی۔ انسان کو تو پہچانا جائے کہ انسان ہے کیا۔ خود انسان اپنے آپ کو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں۔ سب سے زیادہ مشکل اور مجہول مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ جس دن اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اچھا کتنا مشکل ہے اپنے آپ کو پہچاننا، یہ مولا علی نے بتایا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جی میں فقیروں کی اولاد ہوں بھائی، زمیندار فقیروں کی اولاد ہوں، ہاں غلط فہمی نہیں ہو جائے۔ میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے علاقے کے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے خاندان کو جانتے ہیں، زمیندار فقیروں کی اولاد ہے۔ افسر فوجی اور سپاہی پولیس اور فوج کے اندر بڑے بڑے افسروں منصبوں پہ رہنے والوں کی اولاد ہیں، مگر فقیروں کی اولاد ہو۔ اللہ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں کہ اللہ ہمیں فقیر بنائے۔ فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، فقیر مولا پہ اعتماد بانٹنے والے کو۔ اللہ نے مہنگے کپڑے پہننے سے نہیں روکا ہے، اللہ نے مہنگے مکان میں رہنے سے نہیں روکا ہے، بڑی گاڑی لینے سے اللہ نے نہیں روکا۔ یہ دنیا اللہ نے کافروں کے لیے نہیں بنائی ہے،
یہ پہلا جملہ تو آپ کو اچھا لگے گا، دیکھتا ہوں دوسرا کیسا ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ دنیا کافروں کے لیے نہیں بنائی ہے، مومنوں کے لیے بنائی ہے، مگر یاد رہے کہ دنیا مومن کے لیے بنی ہے، مومن دنیا کے لیے نہیں بنا۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر۔ یہ ساری دنیا، تسلی دیجیے، تھک نہیں رہے میری باتوں سے آپ، یہ ساری دنیا اللہ نے مومن کے لیے بنائی ہے، اور مومن کو اس سے خوب استفادہ کرنا چاہیے اور اس سے خوب لطف لینا چاہیے، مگر یاد رہے کہ یہ دنیا رنگ بدل کر آتی ہے، لگتی اپنی ہے، کچھ دیر کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بڑی دشمن کوئی نہیں، تو کہیں اس کی رنگینیوں کا حصہ نہ ہو جائے۔ مہنگی گاڑی میں بیٹھنا شرعاً حرام نہیں ہے، مگر پیدل چلنے والے کو حقیر جاننا حرام ہے۔ تھک رہے ہیں میری باتوں سے آپ؟ بڑے مکان میں رہنا حرام نہیں ہے، مگر جھکی میں رہنے والے کو ذلیل سمجھنا حرام ہے۔ جو چاہو کھاؤ مگر حلال کھاؤ، یہ زاویہ ہے دنیا کو سنبھالنے کا۔ یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، مگر ہمیں اس کے لیے نہیں بنایا۔ فقیروں کی اولاد ہوں، سندھ کا ایک شہر ہے ٹنڈو آدم، میں سانگڑ سے ٹنڈو آدم آ رہا تھا، راستے میں ریلوے کراسنگ آتی ہے، پھاٹک، ٹرین جہاں سے گزرتی ہے، تو ہماری گاڑی وہاں سے گزری تو ہلکی ہوئی، ذرا اسپیڈ کم ہوئی، تو پھاٹک پر ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے اس حلیے میں دیکھا تو اس نے مجھے سلام بھی کیا اور یا علی مدد بھی بولا۔ میں نے سلام اور یا علی مدد کا جواب دیا، تو اس نے جیسے ہی جواب پایا تو اس نے سمجھ لیا کہ میں اس کا ہوں۔ بہت شکریہ۔ تو وہیں سے آواز دے کر کہنے لگا کچھ دوں؟ آپ یقین جانیے، میں نے وہ جو گاڑی میری چلا رہے تھے، میرے عزیز، میرے دوست جو میری گاڑی سنبھالتے ہیں، میں نے ان سے کہا بھائی گاڑی روکو، پہلا فقیر ملا ہے جو دینے کی بات کر رہا ہے۔ یہ مانگنے والے، یہ روڈوں پہ چاراہوں پہ کھڑے ہو کے مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ فقیر نہیں ہے، یہ ذلیل ہیں۔ فقیر دینے والا ہے۔ نبی فرماتے ہیں الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ سرکار کا فرمان، سیرت مصطفیٰ پڑھ رہا ہوں، نبی کی میلاد پڑھنے آیا ہوں۔ الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، میری عزت یہ ہے کہ میں اللہ کا فقیر ہوں۔ جی، اس لہجے کا مولا حسن کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے، فرماتے ہیں العرش و سریری، عرش ہمارے آرام کی جگہ ہے۔ امام حسن فرما رہے ہیں عرش ہمارے آرام کی جگہ ہے۔ و محمد و ضمیری، اور محمد مصطفیٰ ہم اہل بیت کا ضمیر ہے۔ و علی و امیری، امام حسن کے جملے ہیں، فرماتے ہیں علی ہمارے امیر ہیں، پھر فرماتے ہیں والحسین و وزیری، اور حسین مجھ حسن کے وزیر کو کہا جاتا ہے، والجبریل و فقیری۔ سبحان اللہ۔ تو کہنے لگا کچھ دوں؟ میں نے کہا جی سواری روکی، ہم نے کہا جی عطا کیجئے۔ کہنے لگا بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کسی بڑے کے پاس جایا کرو نا تو وہاں جا کے بولا نہیں کرو، بڑے کے پاس تو سننے جاتے ہیں نا۔ اگر بڑوں کے پاس، بزرگوں کے پاس، علماء کے پاس، دانشوروں کے پاس، اساتذہ کے پاس جا کے بھی ہم ہی بولیں گے تو وہ ہمارے شاگرد کیوں نہیں، ہم کیوں استاد نہیں؟ جب وہ ہمارے بڑے ہیں تو اب ان کی سننی ہے جا کر، اور جتنی دیر بڑوں کے پاس بیٹھے رہیں گے ہمیں کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا نا۔ تو مجھ سے کہنے لگا کچھ دوں؟ میں نے کہا جی عطا کریں۔ کہنے لگا زہد کے، کہنے لگے زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں۔ ایسا جملہ کوئی بولے کہ وہ راضی ہو اور کچھ دے دے؟ میں نے کہا جی آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہنے لگے زہد کی 7 منزلیں ہیں، زہد کی 7 منزلیں ہیں، انہیں گزار لوگے تو اللہ ولایت عطا کر دے گا۔ بھائی فقیروں سے بات کر رہا ہوں۔ جی کہنے لگے زہد کی 7 منزلیں ہیں، اگر انہیں گزار لوگے تو اللہ تمہیں ولایت عطا کرے گا۔ میں نے کہا جی عطا کریں۔ پہلی منزل میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس پر عمل کر لو، پھر مجھ جیسا کوئی ملے گا جو دوسری منزل بتائے گا۔ یہ ان کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ میں ان بچوں جوانوں سے پھر کہہ رہا ہوں خبردار ان لوگوں سے الجھو نہیں۔ یہ پھٹے ہوئے کپڑے کے لوگ بہت بڑی تعداد میں ہمارے معاشرے میں ملتے ہیں، سب ذلیل نہیں ہیں، انہی میں سے کوئی نکلے گا جو اللہ کا ولی ہوگا، انہی میں سے کوئی نکلے گا۔ میں جو اس یو کے اس برطانیہ کے سفر میں آج شاید 14ویں 15واں خطاب ہے جی، روزانہ ہی ایک دن میں 2 3 جگہ حاضر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ میں نے تو پاکستان بنایا ہوا تھا برطانیہ کو، جو وہاں ہمارا حال ہے وہی یہاں پر بھی تھا۔ تو میں ایک مثال دینے جا رہا ہوں جو تکراری ہے، پہلے میں کہہ چکا ہوں، اور آپ لوگ ہدایت ٹی وی سے دیکھ رہے ہیں۔ ہدایت ٹی وی آپ کو مسلسل دکھا رہا ہے، تو یہ مثال اگر آپ نے سن لی ہو میرے اس سفر میں تو مجھے کچھ دیر کے لیے معاف کر دیجیے گا۔
جی یہ جو فقیر ہوتے ہیں نا، ان سے احتیاط سے بات ہو جی۔ البتہ میں نے قاعدہ دے دیا، مانگنے والے اور ہیں، مگر فقیروں کے حلیے میں نہ مانگنے والے اور ہیں۔ جی 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 ایسے ہی ایک فقیر ایک بازار سے گزر رہا تھا، دودھ والے نے آواز لگا کہ کہا دودھ پیو گے؟ تو پہلے اچھی طرح اس کی دکان کو دیکھا، کہا پلا دو، یہ ہر ایک کا کھاتے نہیں ہیں، یہ جو فقیر ہے نا، یہ ہر ایک کا کھاتے نہیں ہیں۔ تو دکان کو خوب غور سے دیکھ کر کہا پلا دو، تو اس نے کٹورا بھر کے دودھ کا دیا، انہوں نے وہ پیالہ دودھ کا پی لیا۔ 2 قدم واپس کٹورا کیا، 2 قدم آگے بڑھے تو کیچڑ میں ان کا پیر چلا گیا، اور کیچڑ کی چھینٹیں جوڑی تو دیوار کے کنارے پہ 2 آشنا کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ آشنا کا پتہ ہے نا، اللہ نہ کرے آپ کسی سے غیر ضروری آشنا ہو جی۔ 2 آشنا کھڑے پہ باتیں کر رہے تھے، تو لڑکی کے چہرے پہ اس کے کپڑوں پہ جا کے چھینٹیں لگیں۔ تو جسے چھینٹیں لگیں وہ تو ناراض نہیں ہوئی، وہ جو دوبارہ برابر میں صاف کھڑے تھے انہیں پریشانی ہو گئی، آگے بڑھ کے 2 تھپڑ 2 مکے 2 لاتیں ماری انہیں، کہا تمہیں نظر نہیں آتا، دیکھ کے نہیں چلتے؟ تو یہ آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یا اللہ، کبھی دودھ پلواتا ہے کبھی تھپڑ لگواتا ہے۔ جیسے کہا نا کبھی دودھ پلواتا ہے کبھی تھپڑ لگواتا ہے، تو وہ لڑکی زمین پہ گری، تڑپی مر گئی۔ لوگ کہنے لگے بھائی اللہ کا ولی ہے، جو وہاں سے گزر رہے تھے دیکھ رہے تھے، کہا یہ اللہ کا ولی ہے، اس نے ابھی بددعا کی، عورت مر گئی۔ کہنا نہیں 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 میں نے کسی کو نہیں مارا، 2 یاروں کا مسئلہ ہے، ایک نے مجھے مارا ایک نے اسے مارا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہمیشہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں؟ ہماری تربیت یہی ہوئی ہے، آپ کی تربیت یہی ہوئی ہے کہ چھوٹوں کو سلام کرنا چاہیے اپنے بڑے کو، لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہمیشہ چھوٹے ہی بڑوں کو سلام کریں؟ دنیا کا کون سا بڑا ہے جو مصطفیٰ کی جوتیوں کے برابر ہے؟ مگر مدینے کے بچے بھی نبی کو پہل کرنے میں ناکام رہے، سلام کرنے میں بچے پہل کرنا چاہتے ہیں، ناکام رہتے ہیں، نبی پہل کرتے ہیں۔ یعنی دور سے کسی بچے کو آتا دیکھتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، فوراً اس سے پہلے کہ بچہ سرکار کو سلام کرے وہ سلام کر دیتے ہیں۔ تو مدینے کے سارے بچوں نے طے کیا کہ کیا کریں کہ ہم پہل کریں، تو دیوار کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہو گئے کہ سرکار گلی مڑیں گے تو ہم مڑنے سے پہلے ہی کہہ دیں گے کہ نبی پر ہمارا سلام۔ سرکار نے مڑنے سے پہلے فرمایا دیوار کے پیچھے جو چھپے کھڑے ہیں ان پہ میرا سلام۔ مدینے اور نجف کی خاک کا سرما آنکھوں میں لگا لو، پھر تمہیں مدنی اور نجفی آنکھوں سے نظر آئے گا، پھر کوئی ہم پر اثر نہیں ڈالے گا، ہم ہی اس پر اثر ڈالیں گے جی۔ آیات محکمات میں اپنے مضمون پر ہوں، مضبوط وجود جی، سوکھے پتوں کی طرح مومن نہیں ہوتا، جبل راسخ کی طرح مومن ہوتا ہے۔ المومن کا جبل راسخ، مومن جمے گڑے ہوئے پہاڑ کی طرح ہوتا ہے۔ مولا نے آواز دے کر کہا محمد حنفیہ اپنے بیٹے سے کہا محمد جاؤ اس اونٹنی کے گھٹنے کاٹ کر آؤ تاکہ ہودج گرے اور جنگ ٹھنڈی پڑے۔ چلے گئے نا آپ کہیں؟ میں مجھے کچھ تو آپ بھی کیجئے نا جی۔ محمد جاؤ اس اونٹنی کے گھٹنے کاٹ کر آؤ تاکہ ہودج گرے اور جنگ ٹھنڈی پڑے۔ اور محمد جب میدان میں اترو تو 3 باتوں کو اپنے لیے اصول بنا لینا۔ میں قصداً یہ چند جملے کہہ رہا ہوں یہاں پر، 3 باتوں کو اپنی زندگی کا اصول بنا لینا۔ سب سے پہلا اصول انظر الی اقصى القوم، اپنی نگاہوں کو آخری رستے پہ رکھنا۔ جس کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے وہ کچھ نہیں کر پاتا، جس کی فکر کوتا ہوتی ہے وہ کچھ نہیں کر پاتا۔ اپنی سوچ بلند کرنا، آخر تک دیکھنا، مجھے وہاں جانا ہے، مجھے وہاں تک پہنچنا ہے، میرا مطلوب وہ جگہ ہے جی۔ اپنی نگاہوں کو آخری رستے پہ رکھنا۔ دوسرا اصول قید قدمائک تزول الجبال ولا تضل، اپنے پیروں کو زمین میں گاڑ لینا، اور ایسے گاڑ لینا کہ پہاڑ ہٹ جائیں مگر تم نہ ہٹنے پاؤ۔ یعنی میدان میں استقامت بھی رہے، ہدف بھی اونچا رہے اور استقامت کا ارادہ بھی رہے۔ جب یہ 2 اصول تم اپنے ذہن میں بٹھا لو گے، مولا نے یہ 2 اصول ایک میدان جنگ کے لیے بیان کیے تھے، مگر ہماری تو پوری زندگی جنگ ہے، ہمارا تو ہر میدان جنگ ہے، وہ تعلیم کا ہو، وہ کاروبار کا ہو، وہ نوکری کا ہو، وہ ادارے چلانے کا ہو جی۔ آسان کام ہے ادارے چلانا، یہ سب خود ایک میدان ہے۔ آخری دستے پر نگاہ رکھو، میدان میں پیر جما کے رکھنا۔ جب یہ 2 چیزیں تم کر لو گے کہ تمہاری نگاہیں آخری رستے پر ہوں گی اور پیر تمہارے زمین میں گڑے ہوئے ہوں گے، یعنی میدان چھوڑنے کا تمہارا ارادہ نہیں ہوگا۔ میری مراد یہ بھی نہیں ہے کہ وقت پورا ہو گیا تو الیکشن نہیں کروا رہے، تو آخری رستے میں نگاہ، میدان میں پیر جما کے رکھنا۔ یہ 2 اصول اگر تم نے اپنا لیا تو کامیاب ہوگے، اور جب کامیاب ہو جاؤ گے تو تمہیں مرحبا آفرین کی صداؤں میں تمہارا استقبال کیا جائے گا۔ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، مولا علی فرما رہے ہیں کہ گویا تمہارے گلے میں ہاتھ پھول ڈالے جائیں گے، تمہیں شیل اور تمغے دیے جائیں گے، تمہیں عنوانات سے نوازا جائے گا۔ اس وقت تمہارے ذہن میں خیال آئے گا کہ تم کچھ ہو، تمہارا کوئی مقام ہے، تمہاری کوئی حیثیت ہے۔ تو میرے مولا نے فرمایا تیسرا اصول اپنے ذہن میں بٹھا لو، وَاعْلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ، جان لو کہ کامیابی اللہ کی طرف سے ہے، تم نے کچھ نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، مضبوط لوگوں کا انداز یہی ہے، اور مضبوط لوگ اس انداز سے جب آگے بڑھتے ہیں تو اللہ انہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ یا اللہ